اب آگے سنیں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایاکم والشح فانما ہلک من کان قبلکم الشح یا بالشح۔ کتنی پیاری بات ہے، کیا کہا؟ لالچ سے گریز کرو، لالچ سے بچو۔ ایاکم والشح، لالچ بننے سے بچو، ڈرو۔ اتقوا الشح، تقوی اختیار کرو، لالچی نہیں بنو۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ہاں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ لالچ کی وجہ سے فإنما ہلک من کان قبلکم، پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی؟ لالچی تھے نا۔ کیا کہتے تھے؟ جو یہ بستی صدوم ہے نا، کنٹری صدوم کہہ لو آج کے دور میں، جو صدوم شہر ہے یہ بڑا آباد ہے اور بڑا زرخیز ہے۔ جیسے آپ کے کراچی والے کہتے ہیں کہ کراچی ماں کی گود کی طرح ہے، یہ سب کو پالتا ہے۔ وہ کسی نے جملہ لکھا تھا، کراچی کماتا ہے لاہور کھاتا ہے۔ یہ فخریہ جملہ ہے، یہ تکبرانہ جملہ ہے۔ قوم لوط کا یہی جملہ تھا، بستی صدوم سرسبز و شاداب ہے، پورے کرۂ ارض پہ قوم لوط کی زمین جو تھی وہ زرخیز تھی۔ اور یعنی زرخیز سے آپ سارے معنی لے لیں، سب سے امیر بستی تھی یہ، امیر ترین بستی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس بستی میں باہر کا کوئی نہیں آنے دیں گے۔ بس جیسے آپ کے پاکستان ایک عجیب کنٹری ہے، عجیب ترین، کوئی ملک اس طرح کی نوعیت کا نہیں ہے۔ یہاں قوموں کے نام پہ صوبے ہیں، یہ تحلیل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تحلیل نہیں ہوگا پاکستان کے اندر امن اور ترقی نہیں ہوگی۔ غصہ تو آئے گا لوگوں کو۔ قومیت کے نام پہ اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ جو قوم پرستی کرتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ ان پر برکتیں نہیں کرتا۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہا ہے، مملکتیں بنانے کا نہیں کہا۔ قومیں اپنے تعارف کے لیے ہوتی ہیں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ قوم اچھی چیز ہے، یہ نسل والوں کی ہوتی ہے، قوم والوں کی، اپنی برادری والوں کی، یہ اچھی چیز ہے۔ قریش ہیں اور دوسرے قبیلے ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو اسماعیل ہیں، خزرج ہیں، مستالق ہیں، وہ قومیں ہیں، لیکن ہر کسی نے اپنی کنٹری نہیں بنائی، اپنا صوبہ نہیں بنایا۔ یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے۔ پاکستان ایک اس طرح عجیب کنٹری ہے کہ اس نے قوموں کے نام پہ، پنجاب کا پنجابی ہے، سندھ کا سندھی ہے، بلوچ کا بلوچستان ہے، پٹھانوں کا پختونخوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بانٹ دیا ملک۔ ان کو تحلیل کرنا ہے۔ اگر امن اور ترقی کرنی ہے قوم نہیں بلکہ ایک قوم بننا ہے، ایک مملکت، ایک ریاست بننا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ملک ترقی کیسے کرے گا، قوم کیسے بنے گا۔ جب تک یہ نشانیاں موجود ہیں ہر کوئی اپنی طرف کھینچے گا، میں سواد اعظم ہوں، میں بڑا ہوں۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والشح۔ اچھا، جب قوم پرستی آتی ہے نا پھر لالچ ضرور آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ قوم پرستی کے نام پہ ہر کوئی قوم کا سربراہ کہتا ہے میری قوم تگڑی ہو جائے، میں دوسری کو کھا لوں، اور جب تحلیل ہو جائے گی ہر قوم اپنے آپ میں، اپنے روزگار میں، اپنی نسل کے لیے کام کرے گی، اور جب ایک قوم کو ایک الگ کر دیں گے وہ کہیں گے میں دوسری قوم سے فوقیت لے جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، حبشی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے، سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِ، پہلی قوموں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لالچی تھے، لالچی، حریص تھے، دوسرے کا مال چھین لیا، دوسرے کی زمین چھین لی، دوسرے کی ڈکیتی کر لی، وہ جو چھینا جھپٹی میں جو آتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہیں 3 جملوں میں، امرہم بالبخل فبخلوا، جب ان کو خواہش، یہ ہے نا الہہ ہوا، معنی سمجھے آپ، جنہوں نے اپنے دلوں کی خواہش کو خدا بنا لیا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، فَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، جب ان کا دل کہتا ہے وہ مال کو روک لیتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، بخیل، کنجوس۔ اور یہی لالچ جب ان کو کہتا ہے فَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيَّةِ فَقَطَعُوا، جب وہ مال ان کے پاس روکا ہوتا ہے نا تو وہ دینے سے روکنے کا کہتا ہے ان کا دل کہ یہ دینا نہیں، کم ہو جائے گا، فقطعوا، وہ کاٹ دیتے ہیں، دیتے نہیں۔
جب مال دینے کی باری آتی ہے دیتے نہیں ہیں، جب ان کا دل کہتا ہے کہ روک کے رکھو وہ روکنے لگ جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، ہاں پھر ان کا مال کیا کرتا ہے؟ ان کو کہتا ہے شراب نوشی کرو، عیاشی جسے کہتے ہیں نا، وہ عیاشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ قومیں ہلاک کیوں ہوئیں؟ مال کو روکا، اپنوں کو نہیں دیا، غیروں کو کیا دینا ہے، اپنوں کو بھی نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں اندرون چلے جائیں پاکستان میں، کہیں بھی دیہاتوں میں، آپ کو ہر ملک میں، ہر صوبے میں ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے علاقے کے اسکول بند ہیں، اور جو وڈیرا ہے، جو جاگیردار ہے، اس کے مال کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ ہلاکت کی نشانی نہیں ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں، جن کو بڑے لوگ معاشرے میں کہا جاتا ہے، غریب نسل در نسل غریب آ رہا ہے، اس کو تعلیم میسر نہیں ہے، اس کو شعور میسر نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے رزق روٹی میسر نہیں ہے، لیکن جو طاقتور ہیں وہ مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر ایک جگہ پہ جھگڑا ہوا، ایک نواب نے ایک خاتون کے سینے پہ رکھے ہوئے قرآن کے اوپر گولی مار دی، کوئی سندھ کا غریب اٹھ نہیں سکا سامنے، کوئی مولوی اٹھ نہیں سکا، غریب تو دور کی بات ہے، کسی مولوی نے، اگر یہ کہیں کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں کوئی غیر مسلم کر دیتا، اس کی نسلوں کو یہ آگ لگا دیتے، مولوی مل کے تباہ کر دیتے، اس کو یہاں سے جلا وقت جو ہاتھ میں آتا وہ جل جاتا، اور جو ہاتھ میں نہ آتا وہ بھاگ جاتا۔ لیکن آپ کے مجال ہے سندھ میں کسی نے اٹھ کر، یہ آپ کے قانون بھی وہاں پہ بھسم ہو گیا، قرآن پہ گولی ماری، دنیا نے دیکھی۔ انسان قتل ہوتے آئے رہے ہیں، خون بہتا آیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لالچ ایسی چیز ہے، سفکوا دماءہم، لالچ کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ ان سفکوا دماءہم، اتقوا الشح، لالچ سے بچو، بِأَنَّ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، کیونکہ یہ خون بہانے کا سبب بنتا ہے، لالچ جو ہے نا قتل کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور حلال کو حرام کر دیتا ہے، لالچ میں چلے جانا، لالچی بن جانا۔ حریص ان قوموں کی علامت ہے جو لالچی تھی، کیا تھیں؟ نمرود کے خزانوں کی چابیاں ہی اونٹ، پتہ نہیں کتنے اونٹ اٹھاتے تھے، صرف لالچ تھا نا، قوم غریب تھی۔ فرعون کا کیا تھا؟ اتنا طاقتور تھا کہ قوم اس کی غریب تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا پیغام لے، وہ فرعون کے خلاف ہم نہیں بات کریں گے، اتنی جیسے آپ کے ملک میں ہے، طاقتور کے خلاف غریب بات نہیں کر سکتا، مارا جائے گا۔ آپ غور کیا کرو ذرا، یہ نقشہ قرآن نے بتایا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے، صرف ہم نے مولویوں نے نہیں بتایا ہے، بالکل ہو بہو۔ اگر ہم پلاننگ کریں نا قرآن کو پڑھنے کی اور ان کو مطالعہ کریں عمیق نظروں سے، ہمیں پورا نقشہ سمجھ آئے کہ ہمارے اوپر یہ فٹ ہو رہا ہے، کوئی چیز انفٹ نہیں ہے۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، حرام کو حلال کر دیتا ہے لالچ، خون کو بہانے کا سبب بنتا ہے لالچ۔